ابھی کچھ ہی دیر میں عمران خان صاحب پیش قدمی کریں گے اسلام آباد کی جانب، اور ہو سکتا ہے جب تک آپ کو یہ ویڈیو ملے اس ٹائم تک معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ بھی چکے ہوں، اور عمران خان جو ہیں وہ مارچ کے لیے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے آپ کو نظر بھی آ جائیں۔ تو اب باقاعدہ طور پر ایک پورا منظم انداز میں ایک پلاننگ کر لی گئی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ ہر صورت نکلیں گے، اور کنٹینرز کو توڑنے کے لیے جو رکاوٹیں کھڑی کی ہیں حکومت نے اس کو بھی توڑنے کا پورا انتظام تحریک انصاف نے کر لیا ہے۔ تو گو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کے حوصلے کسی بھی طور پر پست نہیں ہوئے۔ میاں محمود الرشید کو گرفتار کر لیا گیا ہے، 150 کارکنوں کو، 150 سے زائد بلکہ کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سب کو پتہ ہے کہ حماد اظہر کے گھر پہ چھاپا پڑا اور یاسمین راشد وہاں پر بیٹھ گئی، اور وہ بہت ہی ایک صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ وہ جو منظر تھا جب یاسمین راشد صاحبہ بیٹھی ہیں تو وہ ایک بہت ہی افسوسناک صورتحال تھی، جس کو دیکھ کر دل اداس سا ہو گیا کہ حکومت کتنی ظالم اور جابر ہے کہ وہ ایک خاتون جس کو آئرن لیڈی کہا جاتا ہے وہ بند باندھ کر کھڑی ہو گئی ان ظالموں کے خلاف، اور حماد اظہر کے گھر کی حفاظت کے لیے وہ مامور ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح ایک اور افسوسناک بات کہ اتنی افسوسناک بات کہ شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی بہو کے گھر پہ چھاپا پڑا صرف ولید اقبال کو پکڑنے کے لیے۔ اتنی فاشسٹ حکومت، اتنی کہہ لیں کہ خوف زدہ حکومت میں نے آج تک نہیں دیکھی کہ اس طرح سے یہ ساری صورتحال کر رہی ہے۔ اور اس پہ حیرانی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ ایک مونچھوں والا جو شیطان ہے وہ یہ سارے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے، اسی نے سارے یہاں ماڈل ٹاؤن رچایا، اور اسی نے اب ایک اور سانحہ ماڈل ٹاؤن 2 کی جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے، اس کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کا ضمیر مردہ ہے، یہ اس پہ قتل غری کا الزام ہے، اس پہ کرپشن کے چارجز ہیں، اس پہ منشیات فروشی کے کیسز ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمارے ملک کا وزیر داخلہ ہے جو اتنی اہم پوسٹ ہے، اتنی اہم وزارت ہے، اور کس طرح سے یہ ٹارچر کر رہا ہے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے گھروں میں جا کر یہ پولیس گردی کروا رہا ہے۔ اور اسی طرح مسرت شیمہ اور کہہ لیں کہ ایک اور پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، ایون کہ جو ایک خاتون رہنما ہیں ان کے گھر بھی چھاپا پڑا، اور بڑے افسوسناک بات ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اور رات کے اندھیروں میں، رات کے طریقے میں انہوں نے کالی کرتوتیں یہ دکھائی ہیں اپنی، ان کو ذرا بھی شرم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال عمران خان کے حوصلے بلند ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ کسی بھی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور انہوں نے اداروں کو بھی پیغام دیا کہ وہ اب نیوٹرل رہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ نیوٹرل نہ رہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں نیوٹرل رہیں، تو شاید وہ اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کیونکہ جب یہ ساری رجیم چینج ہو رہا تھا تو اس ٹائم اداروں نے بالکل نیوٹرلٹی کا مظاہرہ کیا، کچھ بھی پیش قدمی نہیں کی، کچھ بھی اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اب شاید عمران خان اسی وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ آپ کہہ رہے تھے کہ آپ نیوٹرل رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے آپ نیوٹرل رہیں، پھر تو اب ہمیں گیم کرنے دیں، حکومت اور ہمارے بیچ میں ایک جنگ ہے۔ تو جب تک نئے الیکشن نہیں ہو جاتے تب تک وہ جو ہے اب اسلام آباد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اسلام آباد ہی قیام کریں گے، وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو اب راستے میں رکاوٹ کھڑی کی جا رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کو نہ پہنچنے دیا جائے۔ جس طرح گرفتاری کا سلسلہ جاری ہے، وہ بڑے بڑے لیڈران کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے انتشار مزید پھیلے گا۔ اور ایک اسٹریٹجی شاید یہ ہے تحریک انصاف کی کہ صوابی انٹرچینج پر جب یہ پہنچیں گے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ انگیج کریں گے، پولیس کو انگیج کر دیں گے، اور اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں عمران خان صاحب۔ تو اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عمران خان نے اپنی ذہن میں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ کب کون سا شاٹ استعمال کریں گے، کون سا شاٹ کھیلیں گے۔ تو مریم نواز صاحبہ کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ تو مغرورانہ ہے بی، اور وہ ایسی خاتون ہیں جن کو مجھے خاتون کہتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سب کی مذمت کرنے کے بجائے عمران خان کو کہہ رہی ہیں کہ وہ اس سب کے ذمہ دار ہیں، اور اداروں کے ترلے منتے پہ باغی ہیں کہ ادارے جو ہے وہ ان کو روکے باز کر لیں، تو یہ ہے وہ ہے۔ تو آپ ادارے کیوں بیچ میں گھسیٹتے ہیں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اداروں کو تو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، تو پھر آپ اداروں کو گندہ کرتے ہیں، بدنام کرتے ہیں، اور جب آپ کا مقصد ہوتا ہے تو آپ اداروں کو بیچ میں گھسیٹتے ہیں، تو یہ آپ کی منافقت جو ہے یہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو بہرحال اب ایک مارکا شروع ہو چکا ہے، ایک آخری جنگ شروع ہو چکی ہے۔ عمران خان نے حتی الامکان کوشش کرنی ہے کہ یہ حکومت جلدی سے جلدی اپنے گھر کو چلی جائے اور نئے الیکشن ہو جائیں۔ ظاہر سی بات ہے حکومت جس مقصد کے لیے آئی ہے اس نے اس پہ کام بھی شروع کر دیا ہے۔ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ میں جو ہے وہ بل کی منظوری دے دی گئی ہے، جس کو کسی بھی
دن جو ہے وہ ایوان میں بھی پیش کر دیا جائے گا، اور دوسری جانب نیب کو بھی ختم کرنے کا پورا ایک منصوبہ تیار کر لیا گیا ہے۔ تو اپنے لیے راہ ہموار کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کے لیے، لیکن اب عوام سب کچھ جان چکے ہیں، سب سمجھ چکے ہیں، ان کو سیاسی شعور آ چکا ہے، وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اب اگلی ویڈیو میں ملیں گے اور آپ کو مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو اب تک لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔